دینے جا رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ پلاننگ کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، مختلف وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہوں، دیگر رہنما ہوں، وہ اداروں پر یا شخصیات پر دباؤ بڑھائی جا رہی ہے، تو کیا گورنمنٹ لیگلی ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے کیونکہ وہ بار بار ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بالکل جی، کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ہم اس ملک میں افراتفری ہم انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے اداروں سے بڑا کوئی نہیں ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے رہتے ہیں۔ اور جس چیز کی بات کر رہی تھی مریم نواز کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ افسوس اس بات پہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے اہمیت جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب رول آف لا ہوتا ہے، تو آپ کی تو 40-50 سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ، آپ نے اس ملک کو کیوں نہیں، اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا جس میں کہ ہم بھی کہتے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے رول آف لا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے وہی اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، تو اداروں نے تو تباہ ہونا تھا۔ تو اس لیے ان کے خلاف تو چارجز مختلف قسم کے بنتے ہیں۔ جی جی، فرینچ گورنمنٹ پہ ہم آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیا ہے، اور ہمارا فارن آفس بھی کل سے اس پہ عمل کرے گا، اور ہم اس کی سخت مذمت ایک بار پھر کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان اس پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، اس محبت کی، اس ادب کی، اس رسپیکٹ کی جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ ان کی ذات پہ اگر کوئی بات کرے گا تو ہماری تو ساری زندگی اور ہماری ساری جانیں اس کے لیے حاضر ہے۔ سر شیراز نام ہے میرا، شیراز مقصداتی چینل جیل سے ہوں۔ سر آپ نے عرض کیا کہ اگر عمران خان ان بڑا سیکٹروں کو اشارہ کریں گے تو یہ بات نہیں آئیں گے، تو آخر عمران خان اشارہ کیوں نہیں کرتے سر؟ کیونکہ جج جو ہے آرمی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، ہمارے ادارے کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، تو عمران خان جو ہے وہ کس کا بیٹھ کر رہے ہیں، اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ گڈ کوشچن۔ دیکھیں، ہم ابھی جب بات ایک لائن کراس ہو جائے تو اس کے بعد تو اگر ریاست اپنی حرکت نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو اور یہ دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جو بیانیہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ملک پہ اٹیک ہے۔ یہ اس کے لیے بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے لیے عملی اقدامات ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ سر یہ بتائیے نا کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات اب چل پڑی ہے کہ کراچی میں نواز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا، آج کوئٹہ میں ایک وقت سے وہ بولے ہیں، پختونخوا میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے کا، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہاں کو بولنے دیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں مشورہ، کل ہماری میٹنگ بھی ہوگی، ایک ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہے ہفتہ شروع ہونے سے پہلے، اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس میں ہمیں فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کے عوام کو ایکسپوز کریں ان لوگوں کے سامنے جو کہ اس ملک کو دشمنوں کی شے پہ، دشمنوں کے ایجنڈے کا پرچار کر رہے ہیں۔ آیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آیا یہ الاؤ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے میری نظر میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا احکامات اور کیا وہ ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت بالکل مشورے کے ساتھ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کر کے پھر اس پہ ہم کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائیں گے۔ سر نون لیگ نے آج جو اورنٹ ٹرین کا افتتاح کیا ہے وہ کس حیثیت سے کیا؟ کس نے؟ دیکھیں، ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تھے، اور سی پیک جیسا منصوبہ جو کہ پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستانی عوام، حکومت چین کے عوام کا ایک مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے، اور ہم اس کو کسی سیاسی جماعت سے منسوب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ہماری عوام کا اور حکومتوں کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھونڈی کوشش کی اس چیز کا افتتاح کرنے کے لیے
کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. تو مجھے بڑا مجھے وہ لگا, ترس آیا مجھے ایاز صادق صاحب پہ بھی, سعد رفیق صاحب پہ بھی, کہ اب ان کی پارٹی آگے کوئی 20-25 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ڈرامہ رچانے کے لیے انہوں نے ناکام کوشش کی, جو کہ بڑی بھونڈے انداز میں کی. اس کو وہ بہتر بھی کر سکتے تھے. جی لاسٹ کوشچن. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سر, آپ کی حکومت کب عملی اقدامات کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں ایک سیکنڈ نواز شریف, ایک سیکنڈ. بات یہ ہے, ان کا نام ہی اب نواز شریف ہے تو میں کیا کہوں. وہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ اس سے بڑی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ کے ملک پہ آپ کے آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ توپ سے اور جہازوں سے ہوتی ہیں, لیکن وہ اب طریقہ کار جس کو کہ ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں, جس میں کہ دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک بے یقینی, مایوسی اور افراتفری پھیلائے. مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آتی ہے, نہیں آنی چاہیے. میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں, میرے گھر والے بھی مجھے وہ کرتے رہتے ہیں, کمپلین کرتے رہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے, اور پرائم منسٹر صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو, میں نے جس طرح کہا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو باتیں آج جو ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں. بس عوام اور ان کا جو بیچ میں تعلق ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے, اگر مہنگائی پہ کنٹرول پایا جائے تو بالکل. اور ویسے بھی جو ہے تو ان کا جو وہ ہے جو کہ 40-50 سال کی حکومتیں نہیں کر سکے, تو اب یہ کیا کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا اور یہ اس قابل نہیں تھے. انہوں نے اپنی نااہلی ثابت کی اور انہوں نے اپنی کرپشن ثابت کی. تھینک یو ویری مچ.